سورہ الممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اب میں پہلے سے بتا دوں، آپ لوگ ذرا اپنا دماغ جو ہے وہ شارپ کر لیں. یہ دونوں جو ہے نا، پیچھے والی جو سورہ حشر ہے اور سورہ الممتحنہ، تو اس میں ایکچولی نا ذرا جنگوں کا اور بڑی ڈیٹیل میں اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو ذرا سا فریش اپنا مائنڈ کر لیجیے گا، کیونکہ یہ تھوڑا سا مجھے ذرا اس کو سمجھانا پڑے گا آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وَأَنَا عَالِمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اور آیت نمبر 2 بھی دیکھ لیتے ہیں. إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے. اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے. تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. چلیں اب یہ دیکھتے ہیں اس میں کیا بات ہے. یہ تو پھر بھی تھوڑا سا آسان ہے، لیکن اوور آل سورہ ممتحنہ جو ہے نا وہ ذرا سا جنگوں کے مختلف جو ایک طرح سے جو ہوئے نا انسیڈنٹ ہوئے تو ان کے حوالے سے نا ذرا سا سمجھنے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے. تو یہاں تو خیر سیدھی سی بات ہے، وہ میں آپ کو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں، کیونکہ یہ اس میں ٹائم باؤنڈ اور وقت کے حساب سے زیادہ تر آیات ہیں نا جو ہسٹوریکل آ رہی ہیں. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ کفار مکہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح حدیبیہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے. تو ہوا یہ کہ تھوڑے دن کے بعد اس معاہدے کے بعد اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خفیہ طور کے اوپر لڑائی کا حکم دے دیا. اب ہوا یہ کہ حاطب بن ابی بلتا، یہ نام ہے ایک صحابی کا. ٹھیک ہے، حاطب بن ابی بلتا، ان کے بارے میں آتا ہے یہ ایک مہاجر بدری صحابی تھے. بدری کون ہوتا ہے؟ جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا. تو ان کی قریش میں وہاں پر کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ان کے اپنے بیوی بچے مکہ میں رہ گئے تھے، وہ ہجرت کر کے آ گئے تھے مدینہ میں. اب کیا ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سیکرٹ ہے کہ وہ لشکر تیار کر رہے ہیں ان کے خلاف، میں اس کی اطلاع خفیہ طور پر قریش کو دے دوں. قریش کون تھے؟ کفار. اور اس احسان کے بدلے میں جو میرے بیوی بچے وہاں مکے میں رہ گئے ہیں، میں تو آ گیا، وہ ان کا کچھ خیال کر لیں گے. چنانچہ انہوں نے ایک عورت کو ہائر کیا اور اسے ایک پرچے پہ پیغام تحریر کر کے اور مکہ روانہ کر دیا کہ تم وہاں جاؤ اور یہ قریش کے سرداروں تک یہ پہنچا دو پیغام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع بذریعہ وحی ملی. تو آپ نے علی، مقداد اور زبیر رضی اللہ عنہم کو سے فرمایا کہ تم فلاں فلاں مقام پہ جاؤ، روضہ خاک ایک جگہ ہے وہاں پر جاؤ، اور وہاں ایک عورت ہوگی جو کہ مکے جا رہی ہوگی اور اس کے پاس ایک رقہ ہوگا، وہ تم اس سے لے کر آ جاؤ. تو وہ حضرات گئے اور واقعی وہاں ایک عورت ملی، اس نے اپنے بالوں میں، سر کے بالوں میں رقہ چھپایا ہوا تھا، تو اس سے لے کے وہ آ گئے. اب جب واپس آئے تو آپ نے حاطب بن بلتا جو ہے ان کو بلایا اور ان سے یہ پوچھا یہ آپ نے کیا کیا، یہ کیوں آپ نے اس طرح، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ کیا چیز ہے، مخبری ہے نا. تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کام کفر اور ارتداد کے طور پہ نہیں کیا. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے ریلیجن اپنا چھوڑ دیا ہے اور میں کافر ہو گیا ہوں، بلکہ بات ساری کیا ہے کہ جتنے بھی مہاجرین وہاں رہ گئے ہیں تو ان کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار پیچھے ہیں،
یعنی وہ ان کا ٹیک کیئر کرنے والے موجود ہیں. میں واحد ایسا ہوں کہ میرے بال بچے بیوی اور بچے بالکل اکیلے ہیں, وہاں ان کا کوئی بھی خیال کرنے والا نہیں. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چلو میں ان کو ایک اطلاع اس طرح کی کر دوں کہ یہ لوگ میرے بچوں اور میری بیوی کے اوپر رحم کریں, میرے احسان مند ہو جائیں اور کم سے کم ان کی جان بچ جائے. تو انہوں نے یہ بات بتائی. تو اب یہ سچ سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, تم سے غلطی ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو تو آپ جانتے ہیں نا, تو ان کو یہ بات بہت بری لگی, بہت ناگوار ہوئی. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں کیوں نہ ان کی گردن مار دوں. اچھا, اب یہ تھے تو صحابی نا جن کی بات ہو رہی ہے یہ بلتا کی. تو انہوں نے تو اللہ سے بھی خیانت کی ہے اور اللہ کے رسول سے بھی خیانت کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا. تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. مطلب ان کو اچھی نہیں لگی یہ بات, خاموش مگر وہ ہو گئے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ الممتحنہ کے ذریعے یہ آیات نازل فرما دی اور یہ بھی فرما دیا کہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت کا مطلب ہوتا ہے محبت کا تعلق قائم نہیں کرے گا. تو صحیح بخاری میں یہ پورا میں نے جو واقعہ آپ کو بتایا یہ آتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آگے جو آیت نمبر 2 میں جو بات کی گئی وہ یہی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جب حق کا معاملہ آ جائے تو تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرو, ان کے ساتھ تم ہمدردی کرو, اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اگینسٹ ہو کر اور دشمنوں سے محبت کا تعلق جوڑنا, ان کی مدد کرنا, ان کو خفیہ پیغام بھیجنا, یہ تو گمراہی کا راستہ ہے اور مسلمان کے تو شایان شان یہ کام نہیں ہے. تو اس کا ایک طرح سے ان کو وارننگ دی گئی. اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے بہرحال ابھی تو ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے یہ کیوں کیا یا ذہن میں بات آ رہی ہے, لیکن دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ محبت کا جو جہاد ہے نا وہ بہت ڈیفیکلٹ جہاد ہے. یہ تو وہی جانتے ہوں گے نا جس چیز سے وہ سب گزر رہے ہوں گے, تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. لیکن یہاں پہ کچھ سبق بھی ہمیں اپنے حوالے سے بھی ملتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے بعض دفعہ انسان تمام عمر نیکی کے کام کرتا ہے. بھائی بدری صحابی تھے نا, کوئی معمولی بات تو نہیں تھی, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کا آخری عمل کیا ہو یا بیچ میں کوئی اللہ نہ کرے کہ کوئی شیطان اسے بہکا دے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کتنا زیادہ شیطان کے بہکاوے سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. دوسری بات, انسان کبھی بھی اپنی نیکیوں کو اوور ایسٹیمیٹ نہ کرے کہ میں نے ماضی میں اتنے اچھے کام کیے ہیں اور اتنی نیکیاں کی ہیں, اب آگے جو ہے نا کبھی میرا کچھ بھی شیطان نہیں بگاڑے گا یا میں غلط کام کر ہی نہیں سکتی. یعنی ایک اوور کانفیڈنٹ بھی نہ ہو انسان. دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور ہر اپنے رشتے کو, چاہے وہ بیوی کا رشتہ ہو, شوہر کا ہو, اولاد کا ہو, ان سب پہ مقدم کس کی ذات ہونی چاہیے؟ اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے انفرادی نفع کو ایک اسلام کے اجتماعی کاز کے لیے قربان کرنا بھی ایک مومن کا شعار یا مومن کی کوالٹی. ظاہر ہر ایک کو نصیب نہیں ہے یہ, اور نہ یہ کوئی آسان کام ہے, لیکن میں نے یہی بتا دیا مومن کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذاتی قربانی دے دیتا ہے دین کے کاز کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آزمائشیں آئیں گی, یہ نہیں ہو سکتا جیسے پچھلے دور میں آئیں, آج بھی ہم پر آزمائشیں آتی ہیں, اس کی ٹائپ الگ ہے. ٹھیک ہے, آج ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے نا کہ کوئی جہاد کا معاملہ ہے یا کوئی ہجرت کا معاملہ ہے کہ دوسرے شہروں میں اور ملکوں میں ہمارے گھر والے رہ گئے, لیکن بہرحال آزمائشوں کے مختلف ٹائپس ہیں آج بھی. تو اس میں بھی ہمیں اپنے آپ کو پروف کرنا ہے, رف ٹف بننا ہے. جیسے پہلے بھی پروف کرنا تھا, یہاں جیسے ایک وارننگ آئی مسلمانوں کے لیے, ویسے ہمیں بھی گیو اپ نہیں کرنا ہے. ہمارے دیکھیں نا, ہم جیسے حقیر ہیں نا تو ہماری آزمائشیں بھی ویسے حقیر ہیں. اب مثال کے طور پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سیگریگیشن کریں گے اپنی بچی کے اس میں نکاح میں یا رخصتی میں یا مثال کے طور پہ ولیمے وغیرہ میں. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ ایک سٹینڈ ہر چیز کے لیے لینا ہے, ہر چیز کے لیے, چاہے جو دنیا کچھ بھی کہہ رہی ہے, چاہے کچھ بھی کہہ رہا. اب آپ کہیں گے یہ ان کا جو ہے قربانی اور ان کا امتحان اور ہمارا امتحان تو بڑا فرق ہے. ہاں ہے فرق, ٹھیک ہے نا, ممتحنہ کا مطلب بھی یہی ہے, امتحان. تو اس حوالے سے آج بھی اللہ ہمیں آزمائے گا. ہماری آزمائشیں بھی چھوٹی ہوں گی, بڑی نہیں ہوں گی, لیکن ہمیں بڑی لگیں گی. بات یہی, ہمیں تو لگے گا اس سے بڑھ کے کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو یہی بات ہے کہ جیسے پہلے منع کیا گیا گیو اپ کرنے کے لیے, ویسے آج بھی اس چیز کو منع ہے کہ گیو اپ نہیں کرنا.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت نمبر 2 میں مزید جو بات آ رہی ہے نا وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ جو بات ہے یہاں پر نا کہ اگر ان کا رویہ یہ ہے اگر تم پہ قابو پا جائیں تو تمہارے سامنے دشمنی کریں، یعنی یہ ان کا کفار کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے کہ ان کا تو کام ہی ہے یہ، کفار کبھی تمہارے سنسیئر ہو نہیں سکتے، اور وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم ان کے ساتھ سنسیئرٹی کرو، ان کے جیسے بن جاؤ، تھوڑے دن میں تم اپنا ایمان بھی بیچ دو. جیسے آج آپ دیکھیں ویسٹ میں کیا ہم تو وہاں کا کہتے رہتے ہیں وہاں یہ ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے وہاں ہو رہا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے حوالے سے کہ وہ اپنا دین بیچ رہے ہیں، کس طرح سے ایتھیسٹ بن رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے. اس چیز کے اوپر عام ایک ٹرینڈ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ ان چیزوں سے بھی اب وہ بہت دوری اختیار کر رہے ہیں. قرآن پڑھنا پڑھانا دور کی بات ہے، جو بیسک دین ہم کہتے ہیں نا، پلرز جو ہم کہتے ہیں وہ چھوڑ دیا ہے. زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. اس دن کسی کی مدر تھی نا وہ بتا رہی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو حساب بنا کے دیا، وہ باہر کسی ملک میں رہتا ہے، تو بنا کے دیا کہ بھئی تمہاری شادی کا یہ زیور کا حساب ہے، اب میں نہیں دوں گی تمہیں، تم جانو تمہاری بیوی جانے تم یہ جولی کا حساب دو. تو اس نے کہا یہ زکوٰۃ وکات میرے بس کا وہ کام نہیں ہے، اور میں تو اگر آپ نے زیادہ مجھے انسسٹ کیا میں ساری جولی بیچ دوں، مجھے نہیں دینی زکوٰۃ. تو یہ چیز جو ہے نا آپ بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے نا. تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے، یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہمارے ہی رنگ میں سب لوگ رنگ جائیں اور خوب رنگ رہے. تو باہر چھوڑیے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، یہاں پر بھی یہی ٹینڈنسی ہے، نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، روزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ہم لوگ لائک مائنڈیڈ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں سب بہت اچھا ہے، سب روزے رکھ رہے ہیں، سب بچیاں روزے رکھ رہی ہیں، سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب قرآن پڑھ رہے ہیں. تو حقیقت ایکچولی ایسی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. زیادہ آدمی کو نیگیٹو بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈپریس بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ جس کا نصیب ہے وہ کر رہا ہے. لیکن اوور آل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی نا کہ یہ چاہتے یہی ہیں کہ تم ان کی طرح کافر ہو جاؤ، ان کا پلان ہی ہے یہ، ان کی ہر اسٹریٹجی یہی ہے. آپ دیکھ لیجیے ابھی آپ کوئی نیوز چینل کھولیں وہ تو آپ چھوڑ دیں کہ بھئی کوئی بھی وہ والے سب کوئی انسان نے لاک کیے ہوئے ہوں، لیکن ان میں بھی آپ دیکھیے کہ یہ جو ڈرنکس ہیں ان کے حوالے سے کہیں میوزک کا پروگرام آ رہا ہے، دوسرے نیوز چینل پر آ رہا ہے، ہر جگہ میوزک کو انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے. تو یہ ان کی اس قسم کی پلاننگز ہیں، یہ پلاننگ کے تھرو یہ کام کرتے ہیں. یا ان کی ایلومناٹی جو ان کی شیطانی تنظیم ہے اس کو بھی یہ ایکٹیو، انہوں نے کوئی ملک ایسا نہیں بچا جہاں انہوں نے ایکٹیو نہیں کیا، اور مسلمانوں میں بھی بہت سارے اس کے ممبرز ہیں، مسلمان ہو کے وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو بہت کچھ یہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 3. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. قیامت کے دن نہ تمہارے رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد. اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کا جو ہے وہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو بات ہے نا بیسکلی وہ یہ ہے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کی خاطر تم نے بڑے بڑے قصوروں کا ارتکاب کیا، قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی تمہیں بچانے نہیں آئے گا. کسی میں ایک تو اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کی عدالت میں آگے آ کے کہے کہ یہ ہمارے باپ ہیں، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ ہماری وجہ سے گناہ کر لیا، اس نے میرے کہنے سے سود لے لیا، بیوی کے انہوں نے اس لیے انٹرسٹ لے لیا. کوئی بھی جو ہے وہ آگے آ کے دعویٰ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا اگر اس نے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کے بدلے میں کیا وہ مانگ رہا ہے، یعنی ان کے بجائے مجھے سزا دے دے. تو وہ دن تو نفسا نفسی کا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کوئی کام نہیں آئے گا. اسی لیے تو کوئی یہ دعویٰ کرے گا بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آتا ہے نا یہ سورہ معارج آیت نمبر 11 سے 14 میں آتا ہے کہ اس روز مجرم یہ چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنی حمایت کرنے والے خاندان جسے برادری نہیں کہتے، اور دنیا بھر کے لوگوں کو بھی اگر فدیے میں دے کر عذاب سے چھوٹ سکتا ہو تو انہیں بھیڑ چڑھا دے اور خود چھوٹ جائے. یہ ہوگی فیلنگ ایکچولی سورہ معارج میں جو آ رہی ہے. پھر سورہ عبسہ آیت نمبر 34 سے 37 میں آتا ہے اس روز آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے. کوئی رشتہ بچ گیا؟ آپ سوچیں ہر ایک ایسے حال میں گرفتار ہوگا جس میں اسے کسی کا ہوش نہیں ہوگا.
تو یہ وہ حقیقت ہے جو قیامت کے دن انسان کو جو ہے فیس کرنی ہے، اس کے بارے میں یہاں بتایا گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا جو ہے نا وہ اگر اس حوالے سے ہم بات کریں، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس اولاد کے لیے، یعنی اگر آپ اس کا تھوڑا سا پیچھے جائیں نا، اس کو لنک کریں، تو مسلمانوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جس اولاد کے لیے تم کفار سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو یا ان کو ہیلپ کر رہے ہو، تو یہ اولاد، یہ بیوی قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آنے والے. تو تم کیوں جو ہے ان سے دوستی کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہو؟ یہ کیسا سودا ہے جو تم کر رہے ہو؟ قیامت والے دن تو بس جو اللہ کی اطاعت کر کے اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دے کر آئے گا، بس اسی کو اللہ تعالیٰ بچائے گا. تو بڑی اہم بات ہے جس کی طرف یہاں پر توجہ دلائی جا رہی ہے. دوسری بات آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے، ایکچولی بات کیا ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اتنا زیادہ جو ہے رشتہ داروں کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو اتنا زیادہ حق دیتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کا حق بھی دے دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، جب ہم دین پر آتے ہیں اور ہم جب چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں، جگہ پہ ان کو فکس کرتے ہیں، اللہ کے حق کو اوپر رکھتے ہیں، بچوں کو ان کے حق جگہ پہ رکھتے ہیں، سیٹنگ کرتے ہیں نا، اور شوہر کو اس کی جگہ پہ، رشتہ داروں کو ان کی جگہ پہ، تو کیا ہوتا ہے، اب جو یہ رشتے ہوتے ہیں، چاہے وہ اولاد ہو گئی، شوہر ہو گیا، گھر والے ہو گیا، ان کو ہوتی ہے پھر تکلیف، کیونکہ ان کو ہم نے عادی کیا بنایا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا حق بھی ان کو دینا. تو اب ان کو تکلیف ہوتی ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ جو یہ اللہ کا حق جو ہے یہ دے رہا ہے فلاں شخص، دے رہی ہے عورت، نہیں یہ مجھے ہی دے جیسے پہلے دیتی تھی. یہاں سے کلیش شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہم انہیں عادی نہیں بناتے. ہم نے ان کو اس چیز کا یوز ٹو ہی نہیں کیا ہے کہ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے، تمہارا نہیں ہے. اللہ سب سے کی بات مقدم ہے، تمہاری نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہی ہے نا کہ اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دینے کے لیے، اپنے بچوں کو اچھا معیار زندگی دینے کے لیے جو باپ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، سود لیتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اگر وہ بعد میں دین کی طرف آگے، انہوں نے سود چھوڑ دیا تو اولاد چھوڑے گی انہیں، ان کو تو مزے لگ گئے حرام کے پیسے. ایک مثال سے میں آپ کو بات سمجھا رہی ہوں. تو یہی والا جو پرابلم ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ تم جو ہو ایسا سودا نہ کرو کہ جس سے کہتے ہیں نا کہ آخرت بیچ کر اور بچوں کی دنیا بنا لی. تو تم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہوگا. یہ یہاں پر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو، رشتوں کو معبود نہ بناؤ. معبود تمہارا کوئی اور ہے. پتا چلے تم ان رشتوں میں اپنی جان کو اٹکا کے رکھ دو تو پھر اللہ کے لیے کیا کرو گے؟ اللہ کی رضا میں تمہاری جان اٹکی ہونی چاہیے دراصل نا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس کی مثال یہ بھی ہے کہ جیسے بچے کے کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے اور ماں جو ہے وہ بس مگن ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو جو آج یہ آگ ہمیں نظر نہیں آ رہی نا، لیکن آخرت میں بھی تو یہ آگ ہے جسے ہمیں یا ہمارے بچوں کو فیس کرنا ہے. لیکن جو نادان ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس سے غافل ہیں، ان کو پرواہ نہیں کہ کیا حشر ان کے بچوں کا ہو رہا ہے. تو یہی بات جو ہے، اس کو یہاں پر یہ بات کی اہمیت یہاں پہ بتائی گئی کہ سب سے زیادہ جو حق ہے وہ اللہ کا ہے. اور قیامت کے دن تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا جب جدائی ان رشتوں میں تمہارے پڑ چکی ہوگی قیامت کے دن. آیت نمبر 4، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. ترجمہ دیکھتے ہیں. تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں. ہم نے تم سے کفر کیا، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا، جبکہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں. اور ابراہیم علیہ اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی، اے ہمارے رب، تیرے اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیرے حضور ہمیں پلٹنا ہے. یہ جو یہاں سے دعا آ رہی ہے نا ربنا سے اور یہاں تک مصیر تک، تو یہ قرآنی دعاؤں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. اچھا اب دیکھتے ہیں کہ اب دیکھیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسوا. اسوا سے مراد کیا ہے
کہ ایسا نمونہ، ایسا ماڈل، رول ماڈل جس کو کہ فالو کیا جائے، جس کا اقتداء کیا جائے. تو یہاں پر بہت ہی پرٹیننٹ ہے یہ آیت نمبر 3 کے ساتھ اس کو جوڑنا. کس کی مثال کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام کی مثال کے ساتھ، کیونکہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ قربانیوں کا مظہر تھی. ہر قسم کی قربانی جو کوئی دے سکتا ہے یا کبھی سوچ بھی سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لی، اور جو کہ یعنی ہر رشتے کو انہوں نے اللہ کے آگے قربان کیا. چاہے ان کے، آپ دیکھیں نا، شروع سے آپ دیکھیں انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کی صحرا میں چھوڑ کے قربانی دی، ٹھیک ہے نا. پھر بیٹے کے گلے کے اوپر چھری پھیری، ان کی بھی تو اولاد تھی نا، تو فوراً ان کا اسوہ رکھا کہ دیکھو یہ بھی تو ہے نا ابراہیم علیہ السلام، اور تم کیا کر رہے ہو، یہ مراد ہے نا. تو ہمیں بھی آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان کی محبت میں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو ان کی سیکریفائسز، یعنی کوئی ایسی سیکریفائس ابراہیم علیہ السلام کی رہ نہیں گئی تھی. آگ میں کودے وہ اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جذبات کی قربانی دی، اتنے انہوں نے غم اٹھائے. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں اگر کوئی شرک میں انوالو ہوتا ہے. اور یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں تو محبتوں کا بھی شرک ہوتا ہے. جیسے نا شرک فی الحب، کسی کی بھی محبت اللہ کی ذات سے ایکسیڈ کر جائے تو یہ عملی شرک کی ایک قسم ہوتی ہے، محبتوں کا شرک فی الحب. تو اللہ کے کو پوجنے والے اور غیر اللہ کو پوجنے والے، یا آپ کہہ لیجیے اللہ کے بنائے ہوئے بندوں کی پوجا کرنے والے، تو دونوں میں بہت بڑا ڈفرنس ہے. تو یہی بات یہاں بتائی گئی کہ یہ علیحدگی اور بیزاری، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ جب تک تم کفر اور شرک نہ چھوڑ دو گے، اپنے وہ قوم کو کہتے تھے تو میں توحید کو نہیں اپنا لو گے تو میرا تم سے کوئی جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی میرا تم سے تعلق نہیں. انہوں نے تو اپنے باپ آزر کو، جو ان کے اپنے باپ تھے، اور آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بت تراش تھے، تو اپنے وقت میں آپ سمجھے کہ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، یعنی ان کا بزنس تھا بتوں کو بنانے کا. تو کتنا پیسہ، کتنا بڑا رشتہ انہوں نے جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے. اور وہ ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، وہ ہر طرح سے ہم ان کو کاپی کریں. اور ہاں ایک بات بس یہاں مینشن کی گئی کہ ان کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ایک ایسا کام ہے کہ جس کو تم فالو نہیں کرنا. اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے پرفیکٹڈ، جس کو کہتے ہیں نا پرفیکشن کے لیول پر جو ان کے اعمال تھے، ان میں سے بھی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے منع کر دی. حالانکہ وہ کون ہے؟ خلیل اللہ، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا. کیا چیز منع کر دی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے استغفار کی دعا کی تھی، تو وہ تم اس کو فالو نہیں کرنا. کون سے باپ؟ یعنی مومن باپ نہیں، ظاہر ہے مشرک کافر باپ کے لیے. تو ان کا فیل اللہ تعالیٰ نے پھر کلیئر کیا، ان کی پوزیشن کو کلیئر کیا کہ وہ اس لیے تھا کہ ان کو اپنے باپ کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا اللہ کا دشمن ہے، اتنا بڑا جو ہے وہ یعنی غلط انہوں نے کام کیا. کیونکہ جب اللہ نے ان کو منع کیا تو انہوں نے فوراً اظہار برات کر لیا، انہوں نے کہا کہ میں آئندہ اپنے باپ کے لیے نہیں دعا کروں گا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی آتا ہے، کچھ آیات آتی ہیں اس کے حوالے سے. سورہ توبہ میں بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا، یہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 114. ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس کے سوا کسی اور وجہ سے نہ تھا کہ یہ ایک وعدہ تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا. پھر جب اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم ایک رقیق القلب اور نرم خو آدمی تھا. اواہ حلیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر کلیئرٹی بھی قرآن میں دے دی کہ اس لیے انہوں نے دعا کی تھی. تو بہرحال یہاں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ان رشتوں میں اگر وہ اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ سے وہ محبت نہیں کرتے تو کوئی ایک مومن کا ان کے ساتھ ایک دلی یا قلبی تعلق نہیں ہو سکتا. اوپر سے تو وہ شاید ان کی خدمت بھی کرے، ان کا خیال بھی کرے، سب کچھ کرے، لیکن قلبی طور پہ جو ہے نا ان کا نہیں دل میں کوئی چیز بھی ان کے دل میں آ سکتی. نہیں انہوں نے تو جنرل کی ہے نا، وہ تو جنرل دعا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں وہ. اور دوسری بات یہ کہ ہم تھوڑی وہ اس نیت سے کر رہے ہیں نا، وہ نہیں بات ہے. یہ والی تو دعا انہوں نے الگ سے قرآن میں آتا ہے
کہ انہوں نے کی تھی کہ اللہ میرے باپ کو جو ہے نا معاف کر دے ان کے گناہوں پہ. ٹھیک ہے, تو یہ تو جنرل دعا ہے, یہ والی جو ہے یہ اس کے حوالے سے نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہاں پہ جو کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے تجھ پہ ہی بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا, جو دعا آ رہی ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ پہ توکل, اللہ کے اوپر تمام کام سپرد کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ظاہری اسباب نہ اختیار کرے. ظاہری اسباب انسان کو اختیار کرنے پڑتے ہیں, پھر اللہ پہ انسان توکل کرتا ہے, جو دعا میں آ رہا ہے. اور اس میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے ترمذی میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اونٹ کو باہر کھڑا کر کے اندر آ گیا. آپ نے پوچھا کہ تم اونٹ کسی کے سپرد کر کے یا باندھ کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ توکل نہیں ہے, یعنی مراد یہ ہے کہ پہلے اس اونٹ کو کسی کونٹے سے باندھو, پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. تو یہ رول ہمیں بھی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم اللہ سے یہاں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا, تیری طرف رجوع کیا, ٹھیک ہے, لیکن اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے, یہ نہیں ہے گھر میں بیٹھا ہے کہہ رہا ہے میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا دعا کرنے سے. اگر کوئی کسی کو کوئی مثال کے طور پہ کوئی پیسہ کمانا ہے, روزی کمانی ہے, تو وہ جاب کرے گا, پھر اللہ سے دعا کرے گا اللہ اس میں برکت ڈال دے. جائز کام کرے گا, حرام روزی نہیں کمائے گا, جائز کمائے گا, پھر اللہ سے دعا کرے. تو یہ جو ہے اسباب تو اختیار کرنے پڑتے ہیں.